غاصب صہیونی حکومت کے لبنان پر آج شدید اور وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں 182 افراد شہید اور 400 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے لبنان کے علاقوں پر شدید بمباری کی جا رہی ہے اور اسی دوران لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں کم از کم 182 افراد شہید اور 400 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے درجنوں کی حالت نازک ہے، جبکہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے شدید اور وحشیانہ حملوں میں 200 افراد شہید ہوئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ متعدد گھر بھی تباہ ہو گئے۔ اسی دوران لبنان کی اسلامی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے صہیونی حکومت کے وسیع حملوں کے جواب میں مقبوضہ فلسطین پر وسیع میزائل حملے کیے ہیں۔ لبنان کے جنوبی اور مشرقی علاقوں، شمالی مقبوضہ فلسطین کو بڑے پیمانے پر راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ قابض حکومت کے آرمی ریڈیو نے بھی اعتراف کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے شمال میں الشجرہ المہجرہ گاؤں کے قریب حزب اللہ کے راکٹ گرنے کے نتیجے میں کم از کم 5 صہیونی زخمی ہوئے ہیں۔ مقبوضہ شہر صفد کا آسمان حزب اللہ کے میزائلوں اور صہیونی حکومت کے آہنی گنبد میزائلوں کے درمیان تصادم کا میدان بن گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے شمال میں طبریہ سے صفد تک 20 علاقوں میں الارم سائرن بج گئے اور متعدد راکٹ الجلیل کے علاقے پر گرے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت اسلامی جمہوریہ ایران کے نظریات اور موقف کے دفاع کا بہترین موقع ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بہترین موقع ہے جہاں ہم اس نقطۂ نگاہ کو مسترد کرتے ہوئے جو غلط طور پر ہمارے بارے میں قائم کیا گیا ہے کہیں گے کہ اگر تم انسان ہو اور تمہارے پاس ضمیر ہے تو سبھی انسانوں کو ٹھیک سے دیکھو۔ اس سے پہلے انہوں نے نیو یارک کے ہوائی اڈے پہنچنے پر میڈیا سے ایک گفتگو میں غزہ اور غرب اردن میں غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم میں شدت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روئے زمین پر سبھی زندہ مخلوقات کو زندگی کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، لیکن وہ ممالک جو انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں وہ انسانی اقدار، انسانی جان اور انسانی حقوق سب کچھ نظر انداز کر رہے ہیں اور صہیونی حکومت کے جرائم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ یہ انسانیت اور انسانی حقوق کے دعوے دار غزہ کی صورتحال اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ صدر ایران ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ یہی نہیں بلکہ بعض اوقات انتہائی بے شرمی کے ساتھ صہیونی حکومت کے جرائم کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انسانیت اور انسانی حقوق کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ تضاد ناقابل قبول ہے۔ ان کے انسانیت اور انسانی حقوق کے دعوے جھوٹے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں، جہاں ہوائی اڈے پر ایران کے وزیر خارجہ اور دیگر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ہوائی اڈے پر صدر مسعود پزشکیان نے میڈیا سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا پیغام امن اور سلامتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں خونریزی، جنگ اور قتل و غارت گری کے بجائے ایک ایسی دنیا تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس میں تمام انسان رنگ، نسل یا علاقے سے قطع نظر سکون سے زندگی گزار سکیں۔ ایران میں ایک صہیونی نیٹ ورک کا پتہ لگا کر 12 جاسوسوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے خفیہ اداروں نے ملک کے 6 صوبوں میں ایک منظم اور بروقت کارروائی کر کے صہیونی جاسوسی نیٹ ورک سے وابستہ 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سپاہ پاسداران نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ غزہ اور لبنان کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت نے اپنے مغربی حامیوں، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے شیطانی مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہی۔ اس کے بعد یہ غاصب اور نسل پرست حکومت بحران کو ایرانی سرزمین کے اندر لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تاہم خدا کی مدد و نصرت سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے گمنام سپاہیوں اور سپاہ پاسداران کے انٹیلیجنس ادارے نے جہادی کوششیں کر کے ملک کے 6 صوبوں میں سرگرم
صہیونی حکومت کے جاسوسی نیٹ ورک کا پتہ لگا کر کرائے کے 12 جاسوسوں کو گرفتار کر لیا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری ہیں، جن کے دوران پیر کو بھی درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے النصیرات کیمپ میں خالد بن ولید اسکول کی بالائی عمارت پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ شب غزہ شہر کا جنوب مغربی علاقہ بھی صہیونی دہشت گردوں کی گولہ باری کی زد میں رہا، جہاں صہیونی دہشت گردوں نے اپنے ٹینکوں اور توپوں کا استعمال کیا اور شدید گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی رات صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے شہدائے الاقصی اسپتال کے قریب ایک مکان کو نشانہ بنا کر ایک ماں کو اس کے 4 بچوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ غزہ کے شہر دیر البلح کے شہدائے الاقصی اسپتال کے اطراف کے رہائشی مکانات پر صہیونی بمباری میں بھی کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی جنگی طیاروں نے رفح شہر کے شبیر روڈ کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے جنوب میں الصبرا پر بھی شدید بمباری کی اور صہیونی جنگی طیارے مسلسل پروازیں کرتے رہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے جنوب میں واقع زیتون کے علاقے پر بھی حملہ کیا، جس میں کئی عورتوں اور بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے ایک بار پھر غرب اردن میں وحشیانہ جارحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ ارنا کے مطابق صہیونی حکومت نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ کیا۔ غاصب عناصر نے شمالی رام اللہ میں واقع صفا گاؤں پر حملہ کر کے متعدد فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ غاصب فوجیوں نے مغربی کنارے کے علاقے حارس پر بھی حملہ کر کے تقریباً 60 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے فلسطینی شہریوں کی گاڑیوں کو الٹ دیا اور الخلیل کے علاقے میں ایک فلسطینی شہری کو گرفتار کر لیا۔ حملہ آوروں نے مغربی کنارے کے جنوب میں ہیبرون شہر پر بھی حملہ کیا اور بڑی تعداد میں شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی دہشت گردی اور جارحیت کا سلسلہ بند نہیں ہو جاتا، اس وقت تک صہیونیوں کی اپنے علاقوں میں واپسی ممکن نہیں ہو سکتی۔ حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے حال ہی میں شہید ہونے والے حزب اللہ لبنان کے سینئر کمانڈر ابراہیم عقیل اور تنظیم کے دیگر رکن محمود یاسین حمد کی تدفین کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت وحشی پن اور درندگی کی اس منزل پر پہنچ چکی ہے جس کی عصر حاضر میں کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ صہیونی دشمن نے ہمارے خلاف 3 دردناک جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ صہیونی دشمن نے پیجر کے ذریعے بیک وقت 5000 لبنانی شہریوں کو قتل کرنے کے لیے اقدام کیا، مگر وہ ناکام رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صہیونی دشمن کا مقصد یہ تھا کہ وہ حزب اللہ کی رضوان بریگیڈ کے کمانڈروں کو نشانہ بنا کر غزہ کی حمایت میں سرگرم لبنانی مزاحمتی محاذ کو کمزور کر دے، مگر اسے اپنے اس مقصد میں بھی کامیابی نہیں ملی۔ عراق کے استقامتی گروپ نے ایک بیان جاری کر کے مقبوضہ جولان میں گولانی بریگیڈ کے فضائی نگرانی کے مرکز پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ ارنا نے عراقی ابلاغیاتی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ عراق کے استقامتی گروپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے عوام کی حمایت اور مظلوم فلسطینی بچوں، عورتوں اور سن رسیدہ افراد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس نے آج پیر کی صبح صہیونی فوج کی گولانی بریگیڈ کے فضائی نگرانی کے مرکز پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ عراق کے استقامتی گروپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صہیونی دشمن کے مراکز پر اس کے حملے جاری رہیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی ججز نے پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا، جس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت بھی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عام طور پر عدالت یہ کرتی کہ پہلے پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتی، پھر
ریلیف دیتی، لیکن عدالت اس طریقہ کار میں اس وقت نہیں پڑتی جب عوام کے ووٹر کا تحفظ اور آرٹیکل 17 کی شق 2 اور آرٹیکل 19 کا معاملہ ہو۔ ایسے وقت میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل تھی یا پی ٹی آئی یا کوئی اور سیاسی جماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے رویے پر بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا، حالانکہ اس کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے، اور وہ فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔